اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کام میں اس کے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے بہتر سوچتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کریم بھی اپنے بندوں کے لیے بہتر سوچتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کا برا نہیں سوچ سکتی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کا برا سوچ سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں وہ چیز عطا نہیں کی جاتی بلکہ اس کا نعم البدل کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نا انصافی کی گئی، ہماری دعا کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کی طلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے کر رہے ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عطا کرنا چاہتی ہو جو ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہوتا ہو، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں ان تمام معاملات کا نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حکمتوں کی بادشاہ ہے، وہ تمام حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کب اور کس وقت اس نے اپنے بندوں کو کیا چیز عطا کرنی ہے۔ ایک دفعہ ایک بحری جہاز تھا، اس کے اندر چند سوداگر سفر کر رہے تھے۔ سمندر کی لہروں کے اندر جہاز سفر کر رہا تھا کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان آیا تو جہاز کے کیپٹن نے ان مسافروں سے کہا کہ ایسا کرو، جہاز کا بوجھ کم کر دو تاکہ یہ جہاز طوفان سے بچ سکے اور ہم اپنی جگہ پر محفوظ رہ سکیں۔ سوداگروں نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان جو ایک نیا سوداگر آیا ہے اس کا سارا سامان اٹھاتے ہیں اور سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جو نیا سوداگر آیا اس نے ان کے اس فیصلے سے بڑی پریشانی ظاہر کی اور مخالفت کی اس فیصلے کی۔ اس نے بولا کہ اگر آپ میرے اکیلے کا سارا سامان پھینک دو گے تو مجھے کافی زیادہ نقصان ہوگا، کیوں نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے مل کر تھوڑا تھوڑا سامان سمندر کے اندر پھینکتے ہیں، اس طرح نقصان بھی ہم سب میں بٹ جائے گا اور کسی کو اتنا زیادہ محسوس بھی نہیں ہوگا اور ہماری جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ ایک نیا مسافر تھا، نیا سوداگر ان کے اندر آیا تھا اور کمزور تھا، تمام سوداگروں نے اس کی مخالفت کی اور اس کا سامان تو پھینک ہی دیا سمندر کے اندر، ساتھ اس شخص کو بھی سمندر کے اندر پھینک دیا۔ سمندر کی لہروں کے ساتھ اس شخص نے کافی حد تک لڑائی کی لیکن آخرکار بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک جزیرے پر ہے اور جس جزیرے کا نام اسے معلوم نہیں۔ خیر، اس نے یہ چیز کو حکمت سمجھی، اس نے جانا کہ اب اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں پر ہی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ اس نے وہاں پر ایک جھونپڑی بنائی لکڑیوں کی اور وہاں پر زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ دن تو اس نے سمندر سے پانی پیا اور جنگل سے خرگوش کا شکار کر کے اپنے لیے کھانا کھانے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب اپنے لیے کھانا تیار کر رہا تھا تو ہوا چلنے لگی اور اس کے کھانے سے پکنے سے جو اس نے آگ جلائی تھی کھانا پکانے کے لیے، وہاں سے ایک لکڑی نکلی اور جا کر اس کی لکڑی کی جھونپڑی کو جا کر جلا دیا اس لکڑی نے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری جھونپڑی جل گئی۔ جب اس کا دھیان اپنی جھونپڑی کی طرف گیا تو وہ ویلا کرنے لگ پڑا کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا ہی سامان تاجروں نے جہاز سے گرا دیا، مجھے ہی انہوں نے جہاز سے گرا دیا، پھر یہاں پر میرے پاس رہنے کا ایک ہی آسرا تھا یہ جھونپڑی، اور یہ جھونپڑی بھی مجھ سے چھین لی گئی، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا گیا؟ خیر، اسی طرح غم سے نڈھال اس شخص نے بھوک پیاس کے ساتھ رات گزاری، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آنے والی صبح اس کے لیے ایک عجیب ہی واقعہ رونما کرنے والی ہے، ایک اس کے لیے خوشی کا پرچار لے کر آنے والی ہے۔ اگلے دن صبح ہوئی اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بحری جہاز سے چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر اس کی طرف آ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اس کی طرف آئے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دور سے آگ چلتی ہوئی دیکھی تو ہمیں لگا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس لیے ہم چلے آئے۔ اس تاجر نے اپنی تمام کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح باقی تاجروں نے اس کا سامان جہاز سے پھینک دیا۔ ان جو بعد میں جہاز والے آئے تھے جو اس کو بچانے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ جہاز جس سے تمہارا تاجروں نے سامان پھینک دیا تھا اسے آگے جاتے ہی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ یہ ایک سننا تھا کہ وہ شخص سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ، تیری ذات کا شکر ہے، میرا سامان تو چلا گیا لیکن میری جان تو بچ گئی، میرے لیے تو نے
قتل کے بجائے بلائی کا ارادہ سوچ رکھا تھا، میں ہی نہ جان تھا نہ جو تمہارے بارے میں ایسے خیال رکھتا تھا، لیکن یقیناً اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمہاری ذات میں کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ جو کام ہمارے لیے غلط ہے ہم اس پہ وویلا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہی کام ہمارے لیے بہتری لاتا ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس اور تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ناانصافی کرے گی؟ وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے اور وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے بندوں کو کب اور کس وقت کیا چیز عطا کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے اور ہر وقت سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔